سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے مبارک نام ہیں وہ اس انداز سے نہیں ہیں کہ ایسے رکھ دیے گئے ہوں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اسماء مبارکہ آپ کی صفت ہیں۔ اور پھر صفت کے اندر بھی اس بات کو سامنے رکھنا ضروری ہے کہ صفت کا جو آخری درجہ ہے، جو آخری حد ہے، وہ رسول پاک علیہ السلام کے اندر موجود ہے۔ مثال کے طور پر رؤوف اللہ کا نام بھی ہے، رؤوف رسول پاک علیہ السلام کا نام بھی قرآن کے اندر ذکر کیا گیا۔ رحیم اللہ کا نام بھی ہے، رحیم اللہ کے نبی کی صفت بھی بیان کی گئی۔ رؤوف اور رحیم جب اللہ کے لیے بولا جائے گا تو مراد ہوگا کہ اللہ کے اندر رأفت اور رحمت کا وہ درجہ ہے جس کی کوئی حد نہیں۔ دنیا کا کوئی انسان اللہ کی کسی صفت کی حد تک نہیں پہنچ سکتا، غیر محدود صفات ہیں اللہ پاک کی۔ لیکن جب یہی نام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بولے جائیں گے تو مراد یہ ہوگا کہ حد تو ہے، لیکن ایسی حد ہے کہ اولین و آخرین میں کوئی بھی اس حد کو چھو نہ سکا۔ رؤوف اور رحیم اللہ کے نبی مہربان ہیں، ایسی مہربانی ہے کہ نہ ماں وہاں تک پہنچ سکی، نہ باپ وہاں تک پہنچ سکا، نہ ساری دنیا کے رحم کرنے والوں کے رحم کو اکٹھا کیا جائے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رحم کی حد تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مستقل ایک باب ہے آپ کے اسماء مبارکہ، آپ کے نام۔ ہمارے لاہور کے اندر بالکل ماضی قریب میں ایک بزرگ گزرے ہیں، 98 کے اندر ان کا انتقال ہوا، لاہور ہی کے میانی صاحب قبرستان کے اندر دفن ہیں۔ 7 مہینے تک ان کی قبر سے خوشبو آتی رہی، اللہ والے تھے 7 مہینے تک، اور خوشبو کا انداز بھی یہ تھا۔ آج بھی وہ بندے ہزاروں کی تعداد میں موجود ہیں جنہوں نے اس خوشبو کو دیکھا، اس لیے کہ بہت قریب کا واقعہ، 98 کے اندر انتقال ہوا۔ دیکھنے والے بتاتے ہیں کہ 10 آدمی جا کر ایک ہی جگہ سے قبر سے مٹی اٹھاتے تھے، اور جب سونگتے تھے تو ہر ایک کی خوشبو الگ ہوتی تھی ایک ہی جگہ سے۔ 63 سال رسول پاک علیہ السلام کی مبارک عمر تھی، ان کا انتقال بھی 63 سال کی عمر میں نماز کی حالت میں ہوا۔ انہوں نے قصیدہ لکھا جس کا نام ہے قصیدہ حسنہ۔ اس میں سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے 521 نام قرآن اور حدیث سے جمع کیے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 521 نام ان بزرگوں نے اپنی کتاب کے اندر لکھے ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ رسول پاک علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے 521 پہلو ہیں، اس لیے کہ ہر نام ایک سیرت کا باب ہے، ہر نام ایک صفت کا نام ہے، ہر نام ایک خوبی کا نام ہے، ہر نام ایک کمال کا نام ہے۔ تو 521 باب، یہ تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے پہلو ہیں جہاں انسان پہنچ سکے ہیں، اور جو سیرت کے پہلو ایسے ہیں جن کو اللہ ہی جانتا ہے، جہاں تک کسی بندے کی رسائی نہیں، وہ ہم سے ورا ہیں، ہم سے آگے ہیں، ہم ان تک نہیں پہنچ سکتے۔ بہرحال رسول پاک علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے بہت سارے پہلو، اور ان تمام پہلوؤں میں سے ایک اہم ترین پہلو یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء مبارکہ۔ ابھی جو خطبے کے اندر حدیث پڑھی ہے، حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک علیہ السلام نے ایک موقع پر اپنے 5 نام گنوائے۔ فرمایا انا محمد، میرا ایک نام یہ ہے کہ میں محمد ہوں، محمد نام۔ رسول پاک علیہ السلام سے پہلے دنیا میں کسی کا نام محمد نہیں رکھا گیا۔ محمد نام اللہ پاک نے حضرت آمنہ کو ایک بہترین خواب کے ذریعے بتایا کہ آپ کا ایسا بیٹا ہوگا جس کی حکومت مشرق اور مغرب کے اندر ہوگی، اور ایسا ہی خواب حضرت عبد المطلب نے بھی دیکھا کہ ان کی پشت سے ایک زنجیر نکلی اور پھر وہ آسمان تک پہنچ گئی، اور پھر اس کے اندر سے شاخیں نکلنی شروع ہوئی، اور وہ شاخیں مشرق میں پھیلتی چلی گئیں، مغرب میں پھیلتی چلی گئیں، شمال جنوب ساری زمین اس سے بھر گئی۔ جب
پوچھا خواب کی تعبیر تو کہا آپ کی اولاد میں سے ایسا بہترین اور ایسا خوش نصیب بچہ پیدا ہوگا جس کی شہرت مشرق مغرب شمال جنوب میں پہنچے گی، اور اس کا نام محمد رکھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا نام محمد ہے۔ محمد کا معنی ہے ایسی ذات جس کی سب تعریف کرتے ہوں، سب کے سب جس کی تعریف کرتے ہوں، تعریف کیا ہوا جس کی سب تعریف کرتے ہوں، اس کو کہا جاتا ہے محمد۔ رسول پاک علیہ السلام کی ذات بابرکات ایسی ذات ہے جس کی تعریف اللہ نے کی، جس کی تعریف مخلوق نے کی، جن کی تعریف فرشتوں نے کی، جن کی تعریف جنات نے کی، جن کی تعریف حیوانات نے کی، جن کی تعریف جمادات نے کی، جن کی تعریف پہاڑوں سے سنائی دی، جن کی تعریف پانی سے سنائی دی۔ مخلوق میں سے ہر مخلوق نے اور خالق نے خود نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کو بیان کیا۔ نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وانک لعلی خلق عظیم۔ اللہ نے دو قسمیں کھائیں کہ میں قلم کی قسم کھا کر اور قلم سے جو کچھ لکھا جائے گا اس کی قسم کھا کر بتاتا ہوں کہ آپ سب سے اونچے اخلاق پر ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ قلم اور جو کچھ قلم سے لکھا جائے گا، اللہ نے یہ دو قسمیں یہ بتانے کے لیے کھائی ہے کہ قلم سے جو کچھ بھی لکھا جائے گا وہ اتنا نہیں ہوگا جتنا محمد الرسول اللہ کے بارے میں لکھا جائے گا۔ قلم سے جو قضاء و قدر کے اندر لکھا گیا اس کے اندر بھی آپ کی عظمت کو سب سے زیادہ لکھا گیا۔ قلم جو لوگوں نے اپنے قلم سے لکھا اس کے اندر بھی رسول پاک علیہ السلام کی عظمت کو سب سے زیادہ لکھا گیا۔ نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وانک لعلی خلق عظیم۔ تو رسول پاک علیہ السلام کا ایک مبارک نام محمد، سب جس کی تعریف کرتے ہوں۔ الم نشرح لک صدرک، اللہ فرماتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے دل کو کھول دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرے دل کو کھول دے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دل کو کھول دیا۔ مفسرین یہاں ایک نکتہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے جب قرآن اتارا تو قرآن اتارنے کو کس انداز سے بیان فرمایا؟ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن اللہ اتار رہے اور قرآن کو لے کر حضرت جبرائیل علیہ السلام آ رہے ہیں، اور یہ قرآن ہم نے آپ کے دل پر اتارا ہے۔ قرآن اتارا تو دل پر اتارا، لیکن شرح صدر یہاں یہ نہیں فرمایا الم نشرح لک قلبک، ہم نے آپ کے دل کو کھول دیا، یہ نہیں فرمایا، بلکہ ہم نے آپ کے دل، آپ کے سینے کو کھول دیا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں اس لیے کہ دل کے اندر دو راستے ہوتے ہیں۔ ایک راستہ وہ ہے جو روحانیت کی طرف انسان کو لے کر چلتا ہے، اس راستے پر اگر بندہ چلنا شروع کر دے تو جنت کے قریب پہنچے گا، اللہ کے قریب پہنچے گا، کامیابی کے راستوں پر چلے گا، خواہشات سے اپنے آپ کو بچائے گا، اور یہ بندہ چلتے چلتے جنت تک پہنچ جائے گا۔ دوسرا راستہ اسی دل کے اندر ہے جو خواہشات کی طرف کھلتا ہے، جس کی وجہ سے ختم اللہ علی قلوبہم فیصلہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے طبع اللہ علی قلوبہم فیصلہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ثم قست قلوبکم دلوں کو سخت کر دیا جاتا۔ جتنی نحوستیں، جتنے امراض، جتنی بیماریاں اللہ کی طرف سے مسلط ہوتی ہیں یہ بھی دل کے بگڑنے کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں الم نشرح لک صدرک، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دروازہ تو روحانیت کی طرف کھلتا ہے وہ تو ویسے ہی بہت وسیع تھا، جو دوسری طرف راستہ کھلتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے وہاں بھی دنیا کی خواہشات کو ختم کر دیا، وہاں بھی آپ کے دل کو اتنا کھول دیا، اتنا کھول دیا، اتنا وسیع کر دیا ہے آپ کے سینے کو کہ ساری دنیا کے علوم اس کے اندر سما سکتے ہیں۔
اللہ پاک کے جتنے اسرار ہیں، جتنے راز ہیں، رموز ہیں، وہ سارے کے سارے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے قلب اطہر کے اندر سما سکتے ہیں۔ آپ کے سینہ مبارک کو اتنا کھول دیا گیا کہ ساری دنیا کا غم اس کے اندر آ گیا، ساری دنیا کی خیر خواہی اس کے اندر آ گئی، ساری دنیا کی شفقت اور محبت اس کے اندر آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شرح صدر اس قدر وسیع کر دیا گیا، وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس غم نے اور جس پریشانی نے آپ کی کمر کو توڑ دیا تھا، ہم نے وہ غم بھی آپ سے دور کر دیا۔ اس کی تفسیر کے اندر مفسرین فرماتے ہیں کون سا وہ غم تھا جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا پریشان کر دیا تھا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ کی کمر کو توڑ دیا۔ کون سا وہ غم تھا؟ رسول پاک علیہ السلام کو ایک غم تو یہ تھا کہ اللہ پاک نے دین سمجھانے کا حکم دیا ہے، میں ان لوگوں کو دین کیسے سمجھاؤں، کون سا انداز اختیار کروں کہ ان کی سمجھ میں آ جائے۔ بہت بڑا غم تھا۔ اگر کسی کی یہ نیت ہو کہ میں نے کسی کو سمجھانا ہے، وہ اس کا احساس کر سکتا ہے۔ رسول پاک علیہ السلام بہت زیادہ حساس تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کے اندر بہت زیادہ پریشانی تھی کہ میں کیسے انسانوں کو سمجھا سکوں، تو اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا کہ بہترین انداز ہے سمجھانے کا۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ، قرآن کے بعد اگر کوئی نہیں سمجھے گا تو وہ کبھی بھی نہیں سمجھے گا۔ بہترین قرآن نازل فرما دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غم کو اللہ نے دور کر دیا۔